السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے اسلامک کہانی ہمارے یوٹیوب چینل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریب زیادہ بچے اجلنے والی، یہ جب غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائے: حدود، بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریبتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریبتگی اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور رعایت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بحسن وجوہ چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چھپ جاتی ہے۔ عورت جب عشق فریبتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، بے شک، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا اور ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ عورت کہلایا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچے چاہتے نہیں یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام سے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہے، یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا ایک دو سے زیادہ نہیں چاہتے، بلکہ ادھر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، ان میں بھی یہی اصول ہے، بلکہ قانون بنایا ہوا ہے ایک قسم کا۔ وہ جو ہندو دوست ہمارے ہوتے تھے وہ بتاتے تھے ہمیں پردیس میں کہ بس ایک بچہ اور ایک بچی، مقصد کہ 2 بچے ہونے چاہیے، زیادہ نہیں، پابندی ایک قسم کی ہوتی ہے۔ تو بس یورپ تو یورپ ہی ہوتا ہے، یا ہندو جو غیر مسلم لوگ تو اس کے اپنے اپنے اصول اور رولز ہوتے ہیں۔ تو جناب آتے ہیں اپنے سٹوری کے اوپر۔ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و سیاحت میں آزاد رہے، بے شک اللہ کی فنا اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت قیامت کے دن پہر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہوگی۔ رہی یہ بات کہ بچوں کی کثرت غربت کا سبب ہے، یہ یہ غلط ہے۔ اچھے بچے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث بنیں گے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم و تربیت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث، صدقہ جاریہ اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہے۔
کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنا شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اللہ کے راستہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد زدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے میں بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے بعد جب بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا یا چوستا ہے اس پر ماں کی ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو راہ الہی میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چڑھانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ واہ، اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم و صفت و علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کر شوہر کی ذرا سی بھی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر غایت درجہ محبت و تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے خوش نہ ہوں گے تو میں ایک پلک پر نہ سوؤں گی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، آرام ہے محبت و عشق کا، آرام ہے محبت و عشق کا کہ آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ تقریباً کوئی 50-60% تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ کوئی نہیں کر سکتی۔ اگر شوہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بھی بیگم صاحبہ پوچھے گی بھی نہیں، مزے سے بہبر سو جائیں گی۔ اگر یہ وصف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت نشاں بن جائے گا۔ شوہر کیسا ہی بد مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی غایت محبت اس کی محبت اور قدر ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس قسم کی ایک حدیث مروی ہے جس امام نسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو جنتی عورت نہ بتاؤں جو خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں پلک پر نہ سوؤں گی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں۔ گویا کہ اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے کہ اس کی رضا جنت ہے۔ تو جی یہ تھی ناظرین ہماری آج کی شارٹ کٹ کی اسٹوری، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے اگلی ویڈیو آنے تک۔ اور آخر میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میرے سے بھول گیا تھا۔ آج شکر ہے یہ عرفے کا دن ہے ہمارے پاکستان میں، اور کل انشاءاللہ بقرعید ہوگی، اور ہماری طرف سے، میرے پوری فیملی کی طرف سے آپ کی فیملی کو بہت دلی عید مبارک۔ اللہ حافظ۔